اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ ہمارا جو سورہ توبہ کا تکمیل ہو چکا ہے اور سورہ یونس ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ سورہ یونس میں آخرت پر ایمان کا ذکر ہے اور توحید کو بتایا گیا ہے اور جادو میں اور قرآن کے اثر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ قرآن سکھلانے والے نہ تو پیسے مانگتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی سے ہی کوئی معاوضہ نہیں مانگا اور نہ نیک لوگ کسی سے کچھ مانگتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کی خاطر مخلص ہو کے دوسری زندگی کی تیاری کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں کہ ہماری دوبارہ زندگی ہے اور وہ اتنی طویل ہے کہ اس میں ہمیں صرف اسی کا بدلہ ملے گا اور باقی جو ہمارا قیام ہے ادھر یہ بہت مختصر ہے۔ قرآن کی تعلیم میں اور جادوگری میں تو زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جو فرعون کے دربار میں بھی جو جادوگر آ گئے تھے تو سب سے پہلے پیسے مانگ رہے تھے، اور جو نیکی کے حکم دینے والے ہوتے ہیں وہ تو نہ کسی سے کچھ مانگتے ہیں اور نہ چاہتے ہیں اور بلکہ خیر ہی پہنچاتے ہیں، اور جادوگر جو ہے وہ تو لوگوں کو نقصان ہی پہنچاتے ہیں، اور اگر کوئی اس سے اچھائی کرتے تو اس کی نقصان سے بچنے کے لیے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں اور دل سے نہیں کرتے۔ جو خیر کو پہنچانے والے ہوتے ہیں تو ان کو لوگ دل سے چاہتے ہیں اور دل سے ان کی تعظیم کرتے ہیں، کیونکہ دین والوں میں اور ہدایت والے بندوں میں سراسر بلائی ہی بلائی ہوتی ہیں، اور اگر لوگ ان کی عزت کرتے ہیں تو ان کی جادوگروں کی تو ان کی شر سے بچنے کی خاطر کرتے ہیں، جبکہ نیک لوگوں کی اخلاق اور کردار نہایت پاکیزہ ہوتے ہیں اور اسی بنا پر ان کی عزت کی جاتی ہے۔ سورہ یونس میں بتایا گیا ہے کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، پروردگار ہے، اور آخری زندگی کو اپنا مقصد بنانا چاہیے، اور اس طرح مقصد بنانا چاہیے جس طرح ایک پانی کا گڑھا کسی کے سر پہ ہو اور وہ اتنے احتیاط سے چلتا ہو کہ نہ گھڑا ٹوٹے اور نہ پانی گرے، تو اسی کو مقصد بنانا چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے اور کفر کی راہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تقوی کا اور پرہیزگاری کا بدلہ ضرور دے گا، اور اس دنیا کی زندگی اتنی طویل تو ہے ہی نہیں۔ اعمال کا بدلہ جو ہے ہماری دوسری زندگی کا قیام جو ہے بہت ہی طویل ہے، اور جس طرح ہمارے آباء و اجداد گئے ہیں اسی طرح ہم نے بھی جانا ہے۔ باقی یہ قرآن پاک نور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو چن لیا ہے تو اس قرآن کے ذریعے سے ان کے دلوں کو منور کر دیتا ہے، اور اسی سے اس کو اسی متقین کو اسی کے ذریعے سے فائدے پہنچاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی آیاتوں پہ غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ساری زندگی جو ہے ادھر کی زندگی میں بھی ان کو تسکین دیتا ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی اس کے لیے بہت سارا نعمتوں کا انتظام کر دیتا ہے۔ لیکن ہماری زندگی بہت سارے لوگ جو ہے عقل سے کام نہیں لیتے اور دنیا کی زندگی میں مگن ہیں،
اور دنیا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اور جو پھر اس غفلت کا بدلہ جو ہے وہ جہنم کی صورت میں ہی مل کر رہے گا۔ اور جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دیں گے، اور اس پر ان کا یقین ہے اور آخرت پر یقین ہے، تو یہی بنیاد ہے کہ جس پر انسان کی صالح زندگی کے طرز زندگی کی عمارت کڑی ہے، اور یہی عمارت جو ہے بلندیوں تک پہنچ سکتی ہیں۔ اگر یہ بنیادی کمزوریاں ہوں اور پھر اس طرح ہے کہ بنیاد کمزور ہو تو پھر اس پہ تو بلڈنگ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو جو کوئی ایسی طاقت نہیں جو انسان کو بے راہ روی سے محفوظ رکھ سکے، اندر صورت انسان کے اچھے اخلاق یا اعمال کی پہچان صرف یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چہروں کو نہیں دیکھتا، وہ صرف اچھے کاموں کو دیکھتا ہے، اور ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو وہ معاشرے کے دوسروں بندوں کو خیر پہنچائے۔ اور جن بندوں کے اخلاق اور اعمال میں اللہ کا خوف موجود ہو اور قرآن کی آیاتوں پہ غور و فکر کرتے ہیں تو انہی کو معرفت حاصل ہوتی ہیں، اور جو آخرت میں جواب دہی سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق نیک اعمال کرتے ہیں، انہیں ان کے اعمال کا بدلہ جو ہے جنت کی صورت میں ہی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، جس کی نعمت لا تعداد ہے اور بے حساب ہے اور لا زوال ہے۔ اور جو بندے اس دنیا کے خواہش مند ہیں تو آپ لوگوں نے سورہ توبہ میں بھی پڑھ لیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان کسی کے گھر جاتا ہے مہمان، تو وہ اس میزبان کے لیے بھی کوئی چیز اٹھا کے لے کے جاتا ہے تاکہ میزبان خوش ہو۔ اور پھر تو یہی ہماری عادت ہے، اور یہی ملاقات کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے کہ ہم پر بھی فرشتے سلام کہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی خود بھی ہم پہ سلام کرے۔ ان چیزوں کی خواہش رکھنے کے لیے ہم ہر مشکل سے مشکل کام انشاءاللہ ضرور کریں گے، اور وہ آسان ہو جاتا ہے، اور اس میں ہم پھر مشغول بھی ہو جاتے ہیں اور اسی وجہ سے ہمارا اہتمام جو ہوتا ہے تو وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے رسول کی نافرمانیوں سے بچا کے رکھے، اپنی نافرمانیوں سے۔ جو بندے اس دنیا میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں سب کچھ دیا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ دنیا میں جو کچھ دیتا ہے آخرت میں صرف صالح لوگوں کو دے گا، اور انہی کو سنبھال کے رکھے گا۔ اور عذاب سے اللہ تعالیٰ تو کسی کو بھی فوراً عذاب نہیں دیتا، وہ تو موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، تاکہ یہ بندہ اگر نافرمانیوں سے باز نہ آئے تو اس کو دامی عذاب میں پھر تب اللہ تعالیٰ اس کو پھر دامی عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور ایسے جو بہت نافرمانیاں ہوتی ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ صحت قحط کو بیچتا ہے،
یا ایسے حکمرانوں کو بھیجتا ہے جو ان پہ ایسی کوڑے برساتا ہے کہ ان کی ہڈیوں کو توڑواتا ہے، مہنگائی کو بہت کرتا ہے، جسمانی کمزوریاں اور بیماریوں کو بھیجتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ سے نجات کے لیے دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ ادھر اپنی نعمتوں کی برسات کرتا ہے، ان کو ہر مشکل سے دور رکھتا ہے اور ان پہ خوشحالی کے دور لاتے ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ بد دعا سے بچنا چاہیے۔ انسانوں کی بہت سارے انسان اس میں اس طرح دعا مانگتے ہیں، بد دعا جس طرح اپنے لیے نیک دعائیں مانگتے ہیں تو تھوڑی سی تکلیف پہنچے تو بد دعائیں بھی، لیکن اللہ تعالیٰ بد دعاؤں کو جلدی قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ خود بھی اس میں فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کی بد دعائیں میں قبول کر لیتا تو آج تک تم لوگوں میں سے کوئی زندہ نہ رہتا، لیکن اللہ کا دستور یہ ہے کہ برے کاموں کے بدلے میں یا بد دعاؤں کے نتیجے میں فوراً عذاب نازل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ بندوں کو چاہیے کہ آخرت کی مشکل سے بچیں اور جو خود ساختہ ان لوگوں نے حاجت روا اور مشکل کشا بنا دیے ہیں اس سے دور رہیں، اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں اور دین برحق کے خلاف پہلی جتنی بھی سرگرمیاں تھیں اور جو شروع ہو گئی ہیں اس سے دور رہیں، اور جو ان کے آباء و اجداد غفلتوں میں ڈوبے تھے اور ان لوگوں نے لطف کے میلے لگائے تھے، اگر ان کو بھی یہ اچھے لگیں گے تو وہ بھی ہلاک اور یہ بھی ہلاک۔ کیونکہ اگر وہ جاہل تھے تو ہمیں بھی تو جاہل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آباء و اجداد کا دین نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اور اگر آج ہم قرآن پہ غور و تدبر نہیں کریں گے تو ہمارے درمیان یہ روشنی نہیں آ سکتی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہ دوسروں کو چھیڑو اور نہ اپنا مطلب جوڑو، لیکن دین میں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم نے ضرور نہیں عن المنکر اور امر بالمعروف کا کام کرنا ہے، کیونکہ ہم نے کسی کو ڈوبنے سے بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بہت پسند کرتا ہے کہ جو بندے اپنے بھائی بہنوں کو پکڑ لے اور ان کو گڑھے سے بچا کے رکھے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لکھا ہے وہی دے گا، تقدیر پہ ہی ایمان رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو کسی کی بگڑی کو بنا سکے یا اسے کوئی فائدہ پہنچا سکتے۔ نقصان اور فائدہ پہنچانے والا صرف ہمارا رب ہے۔ ایسا عقیدہ رکھ کر کسی دوسرے کی پرستش کرنا عبث ہے، اور اس لحاظ سے کہ اس نے اللہ کی صفات میں دوسروں کو شریک کیا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو تو پھر کہتے ہیں کہ بے شک بڑا خدا تو ایک ہی ہے، اور ہم ان دیوتاؤں کو خوش کرتے ہیں، اور ان کو خوش رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ جو تھوڑے بہت اختیار انہیں حاصل ہیں تو ان کے مطابق ہمارے کام درست ہو جائیں گے اور یہ ہماری سفارش کریں گے، اور اگر موت کے بعد دوسری زندگی کا سلسلہ ہوا تو وہاں بھی یہ ہماری سفارش کریں گے۔ یہ ساری عبث باتیں ہیں، اور آج کل جو مسلمانوں کا بھی
یہی عقیدہ ہے اور اپنے بزرگوں کی قبروں سے جو وابستہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے سورہ یونس میں کہ بتوں کا شفیع ہونا اور کسی کا شفیع کا مستحق عبادت ہونا، یہ دونوں دعوے غلط ہیں اور بے اصل ہیں، اور یہ ناممکن ہے کہ کسی چیز کی اصل تو موجود ہو لیکن اللہ کو اس کا علم نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک والے اللہ کو ایسی خود ترشیدہ باتوں کی خبر دینا چاہتے ہیں جن کا زمین آسمان میں کہیں وجود ہی نہ ہو، پھر یہ کن سفارشیوں کی اللہ کو خبر دینے لگے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے بزرگوں کے مجسمے بنائے ہیں اور ان کی طرف پیٹھ نہیں کرتے اور ایسے جاتے ہیں کہ ہماری پیٹھ، اور یہ سارے شرک کی راستے ہیں جو مسلمان ممالکوں میں، مسلمانوں میں بھی عام ہیں کہ اس سے ہمیں فائدہ ملے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کون قبروں سے آیا ہے کہ ہمیں یعنی حقیقت حال سے مطلع کیا ہے، یا تو یہ بات اس طرح ہے کہ یہ ایمان نہ لانے کے بہانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزے دکھا دیے ہیں جو ہمارے ایمان کے لیے کافی ہیں۔ قرآن بذات خود ایک معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سے کہیے کہ جو نشانیاں آ چکے وہ تم نے بھی دیکھ لی ہیں اور میں نے بھی، اور جو ابھی آنے والی ہیں ان کا بھی مجھے کچھ علم نہیں، کیونکہ میں غیب کی باتیں نہیں جانتا، لہٰذا تم بھی ایسی آنے والی نشانیوں کا انتظار کرو اور میں بھی کرتا ہوں۔ اس لیے کفر اور شرک کا مکمل خاتمہ کرنا چاہیے۔ موت ہمارے سامنے کڑی ہے، موت سے ہم کہیں پناہ نہیں ہو سکتے اور صرف اللہ کو پکارنا چاہیے، یہی حقیقت ہے۔ سختی کا وقت تو گزر جاتا ہے، پھر انسان لیکن اس دنیا کا سختی کا وقت تو گزر جاتا ہے، لیکن آخرت کی تکلیف جو ہے بہت ہی سخت ہے اور نہ ختم ہونے والا، اور ہماری ساری بھاگ دوڑ جو ہے صرف اس دنیا کے لیے ہے، اور ہم اس دنیا میں ہمیں شیطان نے قید کیا ہے کہ اس دنیا کو بناؤ، اور سارے اس کے پیچھے جو ہے بالکل پاگل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری چالوں کو دیکھ رہا ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں صرف شیطان کو خوش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کے لیے خالص کرے۔ جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور شیطان کی چال بازیوں سے بچنا چاہیے کیونکہ وہ بہت چال باز ہے اور وہ دنیا کی سیر میں انسان کو جہنم کی آگ تک پہنچا دیتا ہے۔